بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں گنڈاپور جیت گئے ہیں۔ جی ہاں، KPK کے وزیر اعلیٰ جیت گئے ہیں اور عمران خان پر سے تمام پابندیاں ختم کرا دی ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اور ویسے عمران خان تو پھر دھمکیاں لگا رہے ہیں، پھر سری لنکا، اور اس مرتبہ ان کی دھمکی میں بڑا وزن ہے۔ کیا واقعی سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان، اور کیوں؟ اور لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی وہ پاکستان کے خلاف جو IMF کو خط لکھا تھا نا، ویسی تحریک اب GSP+ سسٹم کو ختم کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ کیا کوشش ہے، اور ویسے اس کا مقابلے کے لیے IMF کے ساتھ ہمارے تعلقات یا ہمارے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، وہ بھی بات ہے دیکھنے والی۔ اور جناب محسن نقوی صاحب نے وزیر کا دفتر بند کروا دیا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے اہم بات تھی وزیر اعظم سے ملاقات KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی۔ علی امین گنڈاپور جس قسم کی شہرت رکھتے ہیں نا، آپ سمجھیں، مطلب وہ بس میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کیا شہرت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم KP گئے تو وہ ملے نہیں۔ اب تو خیر وہ کہیں گے کہ میں وہاں تھا نہیں، میں مصروف تھا، جو بھی تھا، لیکن بہرحال وہ آج وزیر اعظم سے ملنے کے لیے خود پہنچ گئے، اور اس میں بتایا گیا کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، جس میں وفاق کی طرف جو بقایا جاتا ہے وہ تمام صوبوں کے حوالے سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، پاکستان ہمیشہ سے رہتے ہیں، اور چیف سیکریٹری کی تقرری کا معاملہ جس پہ وہ تھوڑا سا اوور جانے کی کوشش کر رہے ہیں، سسٹم کے مطابق چلیں گے تو اور بات ہے۔ اچھا، ویسے یہ نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں اس طرح کے مسائل پہلے بھی رہے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں مختلف ویوز کی وجہ سے یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت کی وجہ سے یہ معاملات رہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ صورتحال زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک اس طرح سے کہ ایک پارٹی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے تو 180، 190، 200، 250 سیٹیں جیتی ہوئی تھیں، ساری سیٹیں ہی ہماری تھیں، تو ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، ہمارے اس کو رہا کریں بانی چیئرمین کو، اور حکومت ہمیں دے دیں، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کر دیں، حکومت ہمیں دے دیں۔ ساری وفاقی حکومت بھی، پنجاب کی حکومت بھی، KP کی حکومت تو ان کے پاس ہے ہی، تو یہ ساری حکومتیں ہمیں دے دیں، اور پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، پھر ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر بات آگے کہاں چلے گی۔ لیکن علی امین گنڈاپور کے حوالے سے PTI ذرائع کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جیت گئے ہیں، اور وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے اسے ختم کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ انہوں نے ایگری کر لیا ہے کہ کسی قیدی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی چاہے آ کر مل لے۔ اچھا، بڑی بات ہے اگر ایسا ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب جس طرح سے سیاسی جلسے کر رہے ہیں جیل میں رہتے ہوئے، اور جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ذرا مشکل معاملہ ہے۔ مطلب مشکل اس طرح سے کہ اس کے ساتھ پھر ریاست چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ حکومت چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ کاروبار حکومت چل نہیں سکتا۔ لیکن انہیں تو اس کے علاوہ، محبت کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں نا۔ وہ تو وہ شعر ہے، انہیں تو نفرت، تشدد، انتہا پسندی، لڑائی جھگڑے، اس کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں، تو کیا کریں گے؟ وہ تو یہی کرتے رہیں گے۔ تو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے PTI ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں۔ کیا واقعی وزیر اعظم صاحب نے ایسا وعدہ کر لیا کہ تمام پابندیاں ختم؟ اچھا، میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ہم نے بھی جو پتہ کیا لوگوں سے، اور میرے اپنا ذاتی خیال کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہ سختیاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھیں گی۔ عمران خان صاحب پر اور ان کی پارٹی پر سخت وقت تو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ یہ جو جیل کے حوالے سے میں نے کل بھی ولاگ میں جو ذکر کیا تھا کہ ابھی تو ان کی جیل شروع ہوئی ہے، اس پابندی کے بعد ان کی جیل شروع ہوئی ہے، تو ابھی یہ تھوڑا سا آگے جائے گا معاملہ۔ اور وہی آصف زرداری صاحب والی کوٹ کے 2 سال بعد تو پتہ چلتا ہے کہ جیل کیا ہے، تو ابھی عمران خان صاحب کو تو ابھی پتہ چلنا شروع ہونا، پھر آگے گرمیاں آ رہی ہیں، دیگر مسائل ہوں گے، اور لوگ جب نہیں ملنے کے لیے جا سکیں گے اس فریکوینسی کے ساتھ جیسے پہلے تھا، تو وہ ان کے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ پر ان کی پارٹی کا یہ کہنا ہے، ہاں جو ویسے اعلامیہ ہے اس میں ظاہر انہوں نے اکٹھے پریس کانفرنس بھی کی احسن اقبال کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانچی ہوتی ہے۔ PTI کے ذرائع جو مرضی کہیں، کچھ دیگر ذرائع یہ کلیم کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب ڈیل ہو چکے، وہ ساڈی گل ہو گئی ہے، تو ان کی گل ہو چکی تھی، اس کے بعد ہی وہ واپس پارٹی میں آئے تھے،
روپوشی کے بعد، غائب رہنے کے بعد، اور وہ بظاہر جس طرح مرضی جو مرضی دکھائیں کریں، لیکن وہ بڑے لوگوں کے ساتھ، بھائی لوگ، بڑے لوگ، طاقت کے اصل مراکز، ان سب کے ساتھ سیٹ ہے، ان کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل ہیں، اور وہ رکھیں گے یہی کہ ہاں بالکل میں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، عمران خان کا سپاہی ہوں، لیکن وہ عمران خان کے سپاہی نہیں ہیں، وہ بھرتی کہیں اور ہو چکے ہیں اور اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن بار یہ تھیوریاں اپنی جگہ، ایک بطور پاکستانی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، اس کو لے کے آگے چلا جا سکتا ہے، لیکن ریاست کے اور ملک کے سٹیکس پر نہیں۔ جو کام پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنے وہاں سے بیانات تو جو مرضی دیتے رہے نا، آج بھی انہوں نے عدالت میں تھے جہاں 190 ملین پاؤنڈ، مطلب ایک بندہ پوچھے یار ایک چوری کا کیس ہے، اس میں آپ پیش ہوئے ہیں تو شرم کریں کم از کم، لیکن وہ ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کو اخلاقیات کا درس اور وہ ساری چیزیں اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جی جھوٹ ہے، سب کچھ چوری ہو گیا، الیکشن بھی جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ ملک نہیں چلے گا، بلکہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مہنگائی جب زیادہ ہو جائے گی تو لوگ نکلیں گے اور پھر پاکستان کا حشر سری لنکا والا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب کی باتیں تو اپنی جگہ، وہ تو پہنچے ہوئے ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ تو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی والا ایلیمنٹ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ مہنگائی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی انکم جس طرح سے سٹیٹک ہے، ظاہر وہ ڈی ویلیو ہوئے جا رہی ہے نا، اس کی ویلیو جس کی انکم 100 روپے تھی، وہ اب وہ 100 روپے میں اس کی بائنگ پاور جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ 50% بھی نہیں رہی ہے شاید۔ تو وہ لوگوں کے مہنگائی کے مسائل ہیں، بجلی کے بل، دیگر یوٹیلیٹی بلز، گیس، بجلی، پانی، یہ ساری چیزیں، ٹیکسز، یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی انکم نہیں بڑھ رہی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، کوئی بھی شے ہو، اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو الٹیمیٹلی لوگوں کے نکلنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، میں نے کہا نا کہ یہ خطرناک ایلیمنٹ ہے، اس میں عمران خان صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تنگ آ جائیں گے لوگ تو آٹومیٹکلی نکلیں گے۔ یہاں حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کا خیال کریں، اس لیول تک نہ لے جائے کہ جہاں برداشت ختم ہو جائے، وہ جو فائنینشیل برداشت ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ سیاسی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، وہ آج جائزہ مشن بھی آ رہا ہے، آخری جائزہ ہے وہ ہمارا جو ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اس کے لیے $1.1 بلین کی، 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط ہمیں ملنی ہے۔ امید ہے ہمیں مل جائے گی، چونکہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق جو رگڑا لگا سکتے ہیں پبلک کو وہ ہم نے لگا لیا ہے، تو وہ ہمیں مل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑا پروگرام لینا ہے 6 سے 7 ارب ڈالر کا، یا شاید اس سے بھی زیادہ، جتنی ایفرٹ کر سکیں گے ہم لے لیں گے۔ وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوستوں سے پیسے نہیں مانگے جا سکتے، رول اوور نہیں کرائے جا سکتے، حضور یہ سارا کچھ ہی ہوگا۔ وزیر خزانہ جو کہ بہت بڑے افسر ہیں، بینک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، مختلف سورسز بتاتے ہیں، پہلے پتہ چلا ان کی 2 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ تھی، پھر پتہ چلا نہیں ان کی 3 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ ہے۔ اور جب میرے جیسا بندہ تو سن کے پریشان ہو جاتا ہے، 3 کروڑ تو میں تو لکھوں بھی تو شاید میں وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں اسپیلنگ مسٹیکس کر جاتے ہیں، ایسے میں 0 مسٹیک کر جاؤں شاید، کافی سارے ہو جاتے ہیں 3 کروڑ پہ۔ تو پھر ڈچ نیشنلٹی تھی ان کی، انہوں نے دونوں چیزیں چھوڑ کر وطن کی محبت میں پاکستان کی وزارت خزانہ انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اور کمال یہ ہے، جمہوریت کا سفر ہمارے ملک میں دیکھیں کہ وہ جو شروع ہوا تھا معین قریشی صاحب جیسے لوگوں کو لانے کے لیے۔ معین قریشی پاکستان کے جب وزیر اعظم بنے تو ان کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، یہاں آ کر ان کا آئی ڈی کارڈ ایشو کیا گیا، اور موجودہ وزیر خزانہ جو ہیں ان کے پاس پاکستان کی شہریت نہیں تھی، نیشنلٹی چھوڑ دی ہوئی تھی انہوں نے، تو پہلے انہیں وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے، اس کے بعد کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہم نے لگائے ہیں وہ ڈچ نیشنل ہیں، ان کو پاکستان کی نیشنلٹی دے دی جائے۔ کمال ہی ہے ویسے، 24 کروڑ لوگوں کے اس ملک میں ایک شخص ہمیں ایسا نہیں ملا جس پر ہماری سیاسی قوتیں یا ہمارے حکمران، اصل حکمران جو ہیں، وہ ٹرسٹ کر سکتے کہ وہ اس ملک کی معیشت کو لے کر آگے چل سکتا ہے یا اس کی ملک کے وزیر خزانہ کے طور پہ سرو کر سکتا ہے۔
بات تو شرم کی ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، انتہائی شرم کی بات ہے۔ مطلب مجھے ان کی کیپیبلٹیز پر، مجھے ان کی صلاحیتوں پہ، مجھے ان کے کمالات پہ کوئی شک نہیں ہے، 1% بھی شک نہیں ہے۔ بہت کمال کے انسان ہیں وہ، اور ہوں گے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ڈھونڈنے والوں کو 24 کروڑ لوگوں میں سے ایک بندہ نہیں ملا ہے، ایک سنگل بندہ وزیر خزانہ کے لیے۔ بہرحال اسی طرح چلنا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے شاید۔ جن لوگوں نے ہمارے فیصلے کیے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرنے ہیں، انہی کے مطابق چلنا ہے۔ اب تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ انتخاب ان کا صحیح نکل آئے، بجائے اس کے کہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد ہمیں بتایا جائے۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو ان کے پاس ایک ٹیم پوری تیار تھی اکانومی کے لیے، 100 لوگوں کی، 200 لوگوں کی، اور انہوں نے 100 دنوں میں کایا پلٹ دینی تھی۔ اور پھر کایا یہ پلٹی کہ دھکے کھاتے پھرتے تھے، $1 ارب ملتا تھا کہیں سے ادھار۔ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جو اب ہمیں خودداری کا درس دیتے ہیں، جو ایبسولوٹلی ناٹ بتاتے ہیں، جو غلامی کی زندگی کے حوالے سے لیکچر دیتے ہیں، وہ اس $1 ارب کی امداد کو، لون کو سیلیبریٹ کرتے تھے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بتاتے تھے، لوگوں کو مبارکبادیں دیتے تھے۔ وہ بس وہی سلسلہ چلے جا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں آگے کہاں تک چلے گا۔ یہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور جو میں نے کہا کہ اس کا بھی ہمیں خطرہ ہے، سری لنکا والا بھی مہنگائی کی وجہ سے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں۔ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن ان کے بہت سے لوگوں کو پریشانی ہے کہ ہمارے لوگ بک گئے ہیں۔ کپتان کے جیل جانے کے بعد ہمارے لوگ بک گئے، جیسے ایک تو میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کا بتایا، دوسرا ان کی جتنی قیادت ہے وکلا، ان کے بارے میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ تو لوگوں نے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے خاص میجر عادل راجہ سمیت سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو سب بک گئے ہوئے ہیں۔ اور اب آج جو ہوا ہے وہ مخصوص نشستوں کا کیس تھا، جس میں وکیل پیش ہوئے، سارے وکیل تھے۔ پی ٹی آئی کے وکیل غائب ہو جاتے ہیں یا تو ہوتے نہیں ہیں، اور جب آ جائے تو انہیں تیاری کے لیے مزید وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ مخصوص نشستیں جو سنی اتحاد کونسل کے لیے مانگی جا رہی ہیں، ظاہر انہیں نہیں مل رہی ہیں۔ اور کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، اور دلائل کے لیے، تیاری کے لیے وہ مزید وقت مانگ رہے ہیں۔ تو کیا مزید وقت مانگ کے وہ سنی اتحاد کونسل کے لیے سیٹیں لے لیں گے؟ بہت مشکل ہوتا جا رہی چیزیں۔ میرا شروع میں خیال تھا کہ شاید عدالت سے مل جائیں گی، لیکن جو الیکشن کمیشن نے جس قسم کا وہ فیصلہ سنا دیا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس پہ میرا خیال ہے مشکل ہوگا عدالتوں کے لیے۔ اور الیکشن کمیشن سے خیال آیا، پی ٹی آئی والوں نے جیسے ڈی جی ISI کو امریکہ میں سفیر لگوایا تھا، اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کو بھی سفیر لگوا رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا میں سفیر لگایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے چند دن پہلے بہت شور مچا کہ ڈی جی ISI کو امریکہ میں سفیر لگایا جا رہا ہے، جبکہ ذرائع سے جب چیک کیا گیا تو اس طرح کی کوئی بات کا انکار کیا گیا ہے۔ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس میں تو خیر پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست سامنے نہیں تھے۔ اب تو خود عمر ایوب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا میں سفیر لگایا جا رہا ہے۔ چلے، یہ بھی چند دنوں کی بات ہے، سامنے آ جائے گی۔ جیسے علی امین گنڈا پور جیت گئے ہیں نا وہ مقابلہ جا کے وزیر اعظم سے، اور پابندیاں ختم کرا لی ہیں، تو یہ 4 دن کی بات ہے۔ اگلے 4-5 دن میں، ہفتے میں جتنی ملاقاتیں ہوں گی اس سے سمجھ آ جائے گی۔ 15 دن کے لیے حکومت نے پابندی لگائی تھی نا، تو اسی طرح چیف الیکشن کمشنر نے بھی جب ریٹائر ہونا ہے تو بات سامنے آ جائے گی کہ وہ کینیڈا میں ہی سفیر لگ رہے ہیں، اور کس چیز کے لیے لگ رہے ہیں، کیا اس میں بینیفٹ کیا ہے ان کو، یا انہیں کیوں بینیفٹ دیا جا رہا ہے۔ خیر بینگ سفیر ایک اچھی اسائنمنٹ ہے، لیکن وہ انہیں بینیفٹ دیا کیوں جا رہا ہے؟ الیکشن کے حوالے سے کہ انہوں نے الیکشن میں بڑا سپورٹ کیا ہے۔ تو الیکشن کی سپورٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑا الزام لگایا تھا وہ تو کمشنر پنڈی تھے، لیاقت صاحب۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ لیاقت چٹھا صاحب نے خاموشی تھے، انہیں اب عدالت نے بلا لیا، سیشن جج نے انہیں بلایا کہ آئیں جناب بتائیں کیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر کیا بتاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ساری باتیں گول مول ہو گئی تھیں۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی، اور وہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ وہ جو بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے وہ بھی کہانی گول ہو گئی ہے، کوئی نہیں بتاتا کہ کہاں گئے وہ بیلٹ پیپر چھپتے ہوئے۔ وہ فارم 45 جو ڈھیر سارے لے آئے تھے وہ سارے آ جائیں نا، عدالتوں میں پہنچیں، تبھی نتائج سامنے آئیں گے۔ لیکن اسی چیزوں میں ایک اہم خبر آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے ایک وزیر کا دفتر بند کرا دیا۔
وزیر اصل میں انسداد منشیات کی وزارت ہے، جس کا وہ کہہ رہے دفتر بند کر دیں، وہاں کے سٹاف کو ادھر ادھر کھپا دیں، سارا کچھ کر دیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ محسن نقوی صاحب کے پاس 2 وزارتیں ہیں، وزارت داخلہ اور دوسری انسداد منشیات کی وزارت۔ تو محسن نقوی صاحب بڑے زبردست قسم کے آدمی ہیں، بڑے ہارڈ ورکنگ اور بڑے پرفارمر ہیں، مطلب پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا ہے، اور بہت بھاگ دوڑ کرنے والے آدمی ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اب مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں۔ ایک بار پہلے میں ان کی بات کر لوں تو پھر انہوں نے سیلری بطور وزیر اعلیٰ بھی لینے سے انکار کیا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنی ساری کیبنٹ کو منع کر دیا تھا کہ کوئی سیلری بھی نہیں لے گا، گھر بھی نہیں لے گا۔ اب وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے وہاں بھی سیلری لینے سے انکار کر دیا۔ 2 لوگوں کا ابھی تک خبر آئی ہے، ایک صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیلری نہیں لوں گا اور میں بطور صدر پاکستان تو سرو کروں گا لیکن سیلری کوئی نہیں لوں گا، ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی سیلری سے معیشت کو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، لیکن سمبولیکلی علامتی طور پہ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ اگر ایک آدمی ایسی مثال قائم کرنا چاہتا ہے تو اصل کام تو وہ ہے سسٹم میں ایسی تبدیلیاں ہیں کہ جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں وہ رکیں۔ وہ صدر پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کی بھی ہے، اور وہ محسن نقوی صاحب بھی۔ محسن نقوی صاحب نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، یہ اعلان کیا کہ وہ سیلری نہیں لیں گے، ساتھ ہی انہوں نے اپنی دوسری وزارت کا دفتر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ کہہ رہے میں ایک ہی دفتر میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں۔ یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کل کو جب دوسری پارٹیاں بھی شامل ہو جائیں گی وزارتوں میں، اور شاید کوئی آپ والی ایک وزارت منشیات والی اگر کسی اور وزیر کو دے دی تو پھر ایک دفتر کی ضرورت پڑے گی، سر پھر دفتر ڈھونڈا جائے گا، پھر نئے سرے سے فرنیچر لایا جائے گا، پھر گاڑیاں ہوں گی اور پھر نئی نئی چیزیں آئیں گی۔ پتہ نہیں کیا سسٹم ہے ہمارا۔ مجھے آپ کی ایفرٹ پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے محسن نقوی صاحب کی خلوص نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے ہمیں فائدے کے بجائے زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو بٹ اینی ویز گڈ لک۔ اور جب کام کی بات کرتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ بھی ابھی تک کی پرفارمنس کے مطابق بڑی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، بڑی کام کر رہی ہیں۔ اگر وہ جو ان کے پلانس ہیں میں کہتا ہوں 50% بھی کامیاب ہو جائیں نا تو بڑی بات ہوگی۔ آئی وش گڈ لک ٹو ایوری ون۔ وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ نواز لیگ ہے، وفاق کی حکومت چلا رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، سندھ کی حکومت چلا رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت ہے، وہ اتحادی حکومت بلوچستان میں۔ تمام حکومتوں کے لیے گڈ لک، کیونکہ جب یہ حکومتیں کامیاب ہوں گی، اگر یہ حکومتیں اپنے وعدے پورے کرتی ہیں، اگر یہ حکومتیں اپنے منشور کے مطابق چلتی ہیں، اگر یہ حکومتیں وہ جو انتخابی نعرے تھے لوگوں سے، جو انہوں نے لوگوں کو سبز باغ دکھائے ہیں، جو حسین خواب دکھائے ہیں، اگر انہیں پورے کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا، ہم سب کا بھلا ہے۔ شکریہ۔